امریکی حکومت اسرائیل کے جنگی جرائم کی حمایت میں ہر حد پار کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ تمام امریکی عہدیدار صہیونی ریاست کے ہاتھوں جینوسائیڈ اور ایتھنک کلینزنگ کے عمل کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج سے 2 روز قبل جب ایک صحافی نے نیشنل سیکورٹی کونسل کے ترجمان جان کربی سے پریس کانفرنس کے دوران اسرائیل کے ہاتھوں غزہ میں جاری جینوسائیڈ اور ایتھنک کلینزنگ کی بات کی تو جان کربی حواس باختہ ہو کر اسرائیل کا دفاع کرتے رہے۔ جان کربی کا کہنا تھا کہ سب لوگ واک کرتے ہوئے جینوسائیڈ کی بات کرتے ہیں، ہم ان کے خیالات کی قدر کرتے ہیں، مگر جینوسائیڈ کے لفظ کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حماس اسرائیلیوں کا جینوسائیڈ چاہتا ہے۔ حماس اسرائیل کو دنیا کے نقشے سے ختم کرنا چاہتا ہے۔ 7 اکتوبر بار بار ہو سکتا ہے۔ 7 اکتوبر کو قتل عام ہوا، معصوم لوگوں کو ذبح کیا گیا، لوگوں کو ان کے گھروں اور میوزک فیسٹیول میں مارا گیا۔ حماس جینوسائیڈ کی نیت رکھتا ہے۔ ہاں، غزہ میں بہت سارے سویلینز مارے جا چکے ہیں، مرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ہم اسرائیل کو کہہ رہے ہیں کہ جتنی احتیاط ہو سکتی ہے وہ کی جائے، اسرائیلی کارروائی نہیں رکے گی۔ لیکن اسرائیل نے فلسطین اور غزہ کو دنیا کے نقشے سے مٹانے کی کوشش نہیں کی۔ اسرائیل ایک جینوسائیڈ کی تھریٹ کے خلاف اپنے دفاع کی کوشش میں مصروف عمل ہے۔ جان کربی نے مزید جھنجھلاتے ہوئے کہا کہ جب ہم جینوسائیڈ لفظ کا استعمال کریں تو ہمیں اس کو اپروپریٹلی استعمال کرنا چاہیے۔ امریکی نیشنل سیکورٹی کے ترجمان کا سرکاری موقف تو ہمارے سامنے ہے، مگر امریکہ آج بھی غزہ میں جینوسائیڈ اور ایتھنک کلینزنگ کی مکمل سرپرستی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جان کربی کے بیان پر امریکی پروفیسر جیفری سیکس نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی حکومت اور اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے بیانات کو دیکھا جائے تو وہ انتہائی برے ہیں۔ نیشنل سیکورٹی کے ترجمان کو بیانات کے بجائے دیکھنا چاہیے کہ اسرائیلی کابینہ کے ممبران کیا کہتے ہیں اور وہ کیسے اسرائیلی بیانات کا دفاع کر سکتے ہیں۔ جو بھی اسرائیلی حکام کی طرف سے کہا جا رہا ہے وہ بہت ہی تکلیف دہ ہے۔ پروفیسر جیفری سیکس کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیلی حکومت اور اسرائیلی آرمی کی طرف سے اس وقت ہزاروں کی تعداد میں بے گناہ لوگوں کو مارا گیا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں بچے بھی شامل ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ غزہ کو مکمل طور پر تباہ کر رہے ہیں، جس کے بعد غزہ میں دوبارہ رہائش ممکن نہیں ہو سکے گی۔ اور مسٹر کربی کو بات کرنے سے پہلے اسرائیلی بیانات اور ان کے ایکشن کو دیکھنا چاہیے۔ اسرائیل کے ہاتھوں نسل کشی کا سلسلہ جاری ہے، لیکن سب سے اہم سوال اسرائیل کب تک جنگ جاری رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسرائیل کی معاشی صورتحال جنگ کو مزید طول دینا برداشت نہیں کر سکتی۔ امریکی دفاعی تجزیہ کار کرنل ریٹائرڈ ڈگلس میگریگر کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی اکانومی اس وقت ڈوب رہی ہے۔ جنگ کے لیے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو موبلائز کیا گیا ہے۔ اگر وہ جنگ میں حصہ نہ لے رہے ہوتے تو اس وقت اپنا کام کر رہے ہوتے۔ اسرائیل کی معیشت اس وقت امریکہ کی لائف سپورٹ پر چل رہی ہے۔ جنگ کے آغاز سے اب تک امریکہ کئی ارب ڈالرز اسرائیل کی جنگ پر لگا چکا ہے، مگر کب تک امریکہ اسرائیل کی مدد کرتا رہے گا؟ امریکہ کی اپنی معیشت اچھی پوزیشن میں نہیں ہے، اس لیے امریکہ اسرائیل کی جنگ کو زیادہ لمبے عرصے کے لیے سپورٹ نہیں کر سکے گا۔ یہاں پر دوسرا اہم سوال، مکمل جنگ بندی کیسے ممکن ہو سکے گی؟ نیتن یاہو کی حکومت فلسطینی آبادی کو مکمل طور پر غزہ سے باہر دھکیلنا چاہتی ہے، اور نیتن یاہو یقین رکھتے ہیں کہ وہ یہ کر سکتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ غزہ کی مکمل آبادی کو مصر میں دھکیلا جا سکتا ہے۔ اسرائیل دنیا کو دکھانا چاہتا ہے کہ ہمارا مشن اکمپلش ہو چکا ہے، اب غزہ میں کچھ بھی نہیں بچا، اور نیتن یاہو کی حکومت عوامی رد عمل برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ آج کے ایڈیٹوریل کو ہم اس نقطے پر کنکلوڈ کرتے ہوئے واضح کرتے ہیں کہ وقتی سیز فائر تو ممکن ہو سکتا ہے، مگر اسرائیلی کارروائیاں اپنے اہداف کی تکمیل تک جاری رہیں گی، اور صہیونی افواج غزہ کو مکمل طور پر تباہ کریں گی تاکہ مکمل آبادی کا غزہ سے انخلا ممکن ہو سکے۔ یہ وہ پوائنٹ ہوگا جہاں اسرائیل فل سٹاپ لگائے گا۔ اسرائیل کو نہ مغربی دنیا کی پرواہ ہے، نہ مسلم ورلڈ کی پرواہ ہے۔ جب تک امریکہ اور جو بائیڈن کی مدد جاری رہے گی، اسرائیل اپنے اہداف کی طرف بڑھتا جائے گا۔